السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ محترم سامعین، یہ آیات آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے جو ہے ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے متعلق الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوئی معنی نہیں بتلائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں اور اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اس کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، انہیں موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت مستحق ہونے کا مقصد متعین کر لیے ہے، مقصد حیات بنا لیے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقومون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ متقیوں کی جو ہے صفات، کیریکٹر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ یہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی نماز کو، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین جو مال ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہے ان پر جو ہے نا ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، آخرت کے تعلق سے یقین رکھتے ہیں۔ ایمان تو ہے ہی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا ہے کامیابی؟ کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا آدمی جو ہے نا دولت مند بنے، سمجھا، کمپنیوں کے مالک بنے، مال جمع کر لے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو سب کیا ہے دنیا میں؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننا، سمجھا۔ کیا ہے والد نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یقیناً ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور انسان جو اعمال کیا ہے نیک اور بد، اچھے اور برے اعمال جو کیا ہے، ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ حشر کے دن دیا جائے گا۔ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، دراصل وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی میں جو ہے نا دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننا، دراصل یہ کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیے۔ سمجھا؟ تو اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، جو لوگ موت کے بعد کے ابدی زندگی کا انکار کرتے ہیں، سمجھا، ایسے لوگوں کو آپ کا ڈرانا یا نہیں ڈرانا دونوں برابر ہے، اس لیے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں کہ جو آدمی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جو ہے نا اس کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلو تو بتا دیں کہ ایسے لوگوں کو ڈرانا نہیں ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، رب العالمین بتا رہے کہ اللہ رب العالمین کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پر اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، سمجھا۔ اور پھر کیا ہے، کیا بولے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے رب العالمین۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، بولے میری سنت، حدیث نے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، ذہن میں رکھیے بات، کیونکہ آج ہمارے پاس کیا ہے، حدیث کتاب سے جو ہے نا گمراہیاں پھیلتے چلی جا رہی ہیں، حالانکہ اس میں حدیثوں میں کیا کرنا ہے، سنت کو اپنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، سمجھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ، کوئی فعل، کوئی عمل قرآن کے خلاف ناممکن ہے۔ پہلے ذہن میں اس بات کو بٹھانا ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے مقصد کو اللہ تعالیٰ متعین کر دیے، کیونکہ یہ بار بار ہمارے ذہن میں پیوست ہونا چاہیے، اس بات پر یقین آنا چاہیے کہ یہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ لیکن آج جو ہے نا اللہ رب العالمین جو مقصد متعین کر دیے ہیں اس کے خلاف ہمارے پاس باتیں مشہور ہوئے، ذہنوں میں بٹھا دیے، کیا بول کے کیا ہے وہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، سمجھا۔ یہ جو ہے باتیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں، ابتدا میں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت جو ہدایتیں دیے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہاں سے اتر جاؤ جمیعا، شیطان، آدم اور حوا۔ پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجتے وقت جو بنیادی اہمیت کی حامل ہدایتیں دیے ہیں وہ کیا ہے، غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہدایتیں دیے، آج قوم اور انسانیت کیا کر رہی ہے، سمجھے کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اتر جاؤ، میری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتی رہے گی۔ کیسے آئیں گی؟ انبیاء کو مبعوث کریں گے، ان پر کتابیں نازل کریں گے۔ یا بنی آدم فإما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سمجھا۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں 36 نمبر کی آیت ہے، اللہ بتا رہے کہ یہ ہے کہ اے بنی آدم، آدم کی اولاد، ذریت آدم، قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں، میری طرف سے تمہیں میں سے رسول ڈرانے والے آئیں گے، تو جو میری ہدایتوں کو مانیں گے، کیوں مانیں گے؟ فمن اتقی، اس لیے ماننا ہے کہ اللہ کے ہدایت کے خلاف
ہم عقیدہ اور عمل فکر اختیار کریں گے ہمارا انجام ابدی جہنم ہوگا۔ اس خوف سے اللہ کی ہدایتوں پر عمل کریں گے اور اپنے خواہشات نفس سمجھا ان سے جو ہے نا بچتے رہیں گے، واصلہ اپنے حال کی، عقیدے کی، عمل کی، فکر کی اصلاح کریں گے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ پھر والذین کفروا، یہ خاص بات، ایک کفروا ہے ایک کذبوا ہے، سمجھا؟ تو جو لوگ انکار کریں گے، ٹوٹلی انکار کریں گے، سرے سے انکار کریں گے، پھر تکبر کریں گے، واستکبروا عنہا، اللہ کی ہدایتوں کو عمل کرنا اور اللہ کی ہدایتیں ہمارے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہم عقل مند ہیں، سمجھا؟ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ جو عقل دیے ہیں اس سے کتنی ترقیاں کر لی ہیں کہ جو ہے چاند میں چلے گیا بولے نا، مریخ میں چلے گیا انسان، اور جو ہے کتنے ٹیکنالوجی کی جو ہے نا چیزیں ایجاد کر لیا انسان۔ تو ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی ہدایت میں، کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے نا، اصلی فائدہ کیا ہے؟ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو اس کتاب کے ذریعے جو علم دیا گیا ہے وہ کہاں کا علم ہے؟ انسان جو علم حاصل کیا ہے رب کی طرف سے وہ انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ یعنی انسان دنیا میں آ گیا، موت آئے گئی، موت کے بعد میں کیا ہوگا کوئی آدمی بھی صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ اب بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ ذہنی ردے ہیں، اپنے ذہن کی خیالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں رب العالمین کہ ان لوگوں کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ دنیا کے نفع نقصان کے حد تک کی محدود ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کوئی گیا ہوا آدمی واپس نہیں آیا کہ بتا سکے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے علام الغیوب ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے موت کے بعد کی تفصیلات کیا ہوگا اللہ رب العالمین انسانوں کو بتا دیے، سمجھا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون، حقیقی جو علم ہے ان کا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہے پچھلی کتابوں میں یہ لوگ کیا کر لیے کہ جو ہے رد و بدل کر لیے، تو جو حقیقی علم ہے وہ ختم ہو گیا ان کے پاس۔ تو کیا ہے؟ بل ادارک علم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا، اس میں کیا ہے؟ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہے کہ نہیں کی، سمجھیں آپ؟ کیوں کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، پھر ہاتھوں سے جو ہے نا مردے کو جلا دے رہے ہیں، تو پھر یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا کیا ہے؟ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، غور کرنا نہیں چاہ رہے لوگ۔ اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین ہم کو وجود بخشے، تو پھر ہم کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا کہ شک میں پڑے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا بَلِ ادَّارَكَ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اندھے پہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ حقیقی علم جو دیا اللہ رب العالمین اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر جب کتاب سے اندھے رہیں گے تو پھر موت کے بعد کیا ہوگا بات نہیں معلوم ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ کتاب اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں ابدی جہنم سے بچنے کا، ابدی جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ کس کو بتاتی ہے بھئی؟ یہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ہدی للمتقین، صرف جو لوگ موت کے بعد کی ابدی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر یقین بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے دو رخ، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، موت کے بعد کی کیا ہے زندگی میں؟ دو رخ ہیں، ایک عذاب شدید ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری زندگی اللہ رب العالمین کے بندے اطاعت کرتے ہوئے نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو اپنی رضامندی کا مقام جنت عطا کریں گے۔ یہ مقام بھی ابدی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا پا لیں گے اس کے بعد نکل کے پھر جنت میں جانے کا تصور، یہ باطل تصور ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
اللہ رب العالمین کیا بتائیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر جو باتیں، اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بولے رب العالمین۔ پھر ہم اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو پڑھتے ہیں، پھر اس میں شک کر رہے ہیں اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کلمہ گو ایک نہ ایک دن جو ہے دوزخ سے نکل کے جنت میں جانے کا تصور، یہ باطل تصور ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ جو ہے نا 30ویں پارے میں انفطار کی آخری آیتیں ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنہا بغائبین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکوکار ابرار جنت میں جائیں گے اور فجار فاجر نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ یصلونها یوم الدین، جب وہ دن واقع ہوگا، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن واقع ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے نا کیا کریں گے؟ اس میں جو ہے نا انسان کے جو اعمال کے حساب سے، ایمان اعمال صالح ہیں کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور کفر نافرمانی من مانی زندگی بسر کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس میں داخل ہوں گے اس دن، اور اس میں داخل ہونے کے بعد میں اس میں سے غائب نہیں ہو سکیں گے بولے رب العالمین۔ نہ جنتی جنت سے غائب ہوں گے، نہ جہنمی جہنم سے غائب ہوں گے۔ یہ اللہ کی بات ہے، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی کتاب سے واقف کرا دیے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی اکثریت اس کتاب سے کیا بنی ہوئی ہے؟ اندھی بنی ہوئی ہے۔ کیسے اندھی بنی ہوئی ہے؟ پڑھ تو رہے ہیں ثواب و برکت کی نیت سے، سمجھے آپ، ایک ایک پارہ، دو دو پارے سمجھیں آپ، اور پورا قرآن بھی ختم ہو رہا، لیکن اس کے اندر کیا باتیں؟ واقف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کس ذہن سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کتاب ہدایت ہے، میری نصیحت کے لیے اس جو ہے نا غرض سے نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کافروں کے لیے، یہ آیتیں مشرکوں کے لیے، یہ منافقوں کے لیے، جہاں ایمان والوں کی بات ہے یہ ہمارے لیے بولے۔ حالانکہ یہ پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کتاب کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ بشکل قرآن نازل ہو گیا ہے۔ یہ ہدایت ہے، ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے نسخے شفا بنے رب العالمین۔ سمجھیں آپ؟ تو سینوں کی بیماریاں کیا ہے؟ سب سے بڑی جو بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کے جو ہے نافرمانیاں کرتا ہے، کیا ہے؟ حب دنیا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ راس کیا ہے وہ؟ حب الدنیا راس کل خطیہ۔ دنیا کی جو محبت ہے جس کی وجہ سے انسان شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، اور منافقت بھی اختیار کرتا ہے، ہر قسم کے گناہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن قلبی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس اعتبار سے ہر آدمی کسی نہ کسی حیثیت سے کیا ہے وہ؟ قلبی بیماری میں مبتلا ہے، گرفتار ہے، سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ جسمانی امراض کے لیے جو قانون ہے وہی قانون قلبی امراض کے لیے بھی ہے۔ جب دنیا میں جو ہے انسان بیمار پڑتا ہے، اپنا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، ڈاکٹر بیماری کو پہچانتا ہے اور دوا دیتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، پھر دوا بھی اختیار کرتا ہے، کھاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے، تو وہ اس آدمی کی جسمانی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ تو یہی قانون اللہ رب العالمین کا قلبی امراض کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید قلبی امراض کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کو اس جو ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو الحمدللہ ہمارے کیا ہوں گے؟ ہمارے امراض دور ہوں گے۔ جب ہمارے امراض دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ھدی للمتقین ہے۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جہنم سے بچنے کے لیے، مغفرت جنت حاصل کرنے کے غرض سے پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہدایتیں دیا ہیں ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں،
تو وہ لوگ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ شفا یاب ہوتے ہیں۔ ایسے جو ہے شفا یاب یعنی متقی لوگوں کے لیے یہ جنت ہے رب العالمین، اور ہدایت بھی ہے۔ یہ قرآن کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر جو لوگ اس کتاب کو اپنے لیے اپنے امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھے رہے آپ، تو ظاہر ہے ان کے لیے رہنما ہے قرآن مجید۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی صفات بتا رہے ہیں، یہ ایمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، قیامت کا معاملہ ہے، اور جو ہے نا کیا ہے وہ غیب میں ہے، تو ان غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہیں گے آخری صفت میں کہ جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ پر ایمان کیوں لانا ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں جو ہے منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر قسم کے جو ہے آرائش سہولتیں میسر ہیں ان کو، تو پھر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانے کا مقصد موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق ہونا، اس مقصد کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار، یہ مقصد زندگی ہے ایمان لانے کا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں، سمجھے آپ، کہ اس پر غور کرنے والے کہ واقعی ہم جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے جنت ہے کہ تصور کتنے جو ہے باتیں تصورات ہیں، لیکن ہم ایمان لانے کا مقصد، کلمے کا اقرار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں مسلمان ہیں ہم؟ سمجھے آپ، اس کو غور کرنا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، وہی مقصد کیا ہے؟ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، امتحان ہے ہماری زندگی میں، ہر مرحلہ ہمارا امتحان ہے۔ کب تک ہے امتحان؟ موت تک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سمجھا؟ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے درمیان میں رکھ دی ہے، ظاہر ہے کہ جو ہے نا کیوں؟ تمہاری آزمائش کرے کون اچھے اعمال کرتا ہے، تو اچھے اعمال کیا ہے، برے اعمال کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے انسانوں کو بتلا دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے ان کے جو ہے نا کیا ہے وہ امراض دور ہوں گے۔ کون سے امراض؟ قلبی امراض۔ یہ بیماریاں کیا ہے؟ موت تک اپنے بیماریوں کو جو ہے نا نکالتے رہنا ہے، اپنے بیماریوں کو ڈھونڈتے رہنا ہے، میرے اندر کتنا شرک ہے، کتنا کفر ہے، کتنی منافقت ہے، کتنی نافرمانیاں ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے اور تدبر کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے بیماریاں ہم کو معلوم ہوں گی، الحمدللہ ان بیماریوں سے توبہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ متقی لوگ ہیں، یہی متقی لوگ متقی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیاب کون ہوں گے بھائی؟ متقی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنا پڑے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ جو ہے نا ہمارے بیماریاں کا ہے ہم کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں معلوم ہوتی رہیں گی، تو پھر ان بیماریوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں؟ ان کی صفت، ایک جو صفت ہے، یہ متقی کون ہے؟ کہ جو ہے یقیمون الصلاۃ، کلمے کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے اقرار بندگی ہے، اور کیا ہے وہ؟ نماز مشق بندگی ہے۔ یعنی کلمے کے ذریعے ایک بندہ کا اقرار کر رہا کہ اے اللہ میں اپنی پوری زندگی تیرے احکام پر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کروں گا، جہاں غلطی نافرمانی سرزد ہو جائے توبہ کروں گا، اے اللہ معاف کر دے۔ تو اقرار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کریں؟ 5 وقت کی نماز فرض کر دیے۔ تو کیا ہے؟ یہ متقی لوگوں کی صفت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے جو ہے پابند ہو جاتے ہیں لوگ، سمجھا؟ تو پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، بڑے العالمین، سمجھا؟ تو کیوں خرچ کرتے ہیں بھائی؟ حالانکہ جو ہے نا مال خرچ کریں گے، سمجھا؟ کب ہے؟
اس کے پہلے جو ہے نا کیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو ایک اجتماعی نظم کے تحت کیا کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں. سمجھے آپ، ایک امیر کے تحت زندگی ہوتی ہے، پھر اس نظم کے تحت اس جو ہے دعوت کو جو ایمان لائے ہیں اور اپنے اقرار میں سچے ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لوگ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ جان سے، مال سے، وقت سے، ہر لحاظ سے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہونا ہے کہ مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو مال کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جو کتاب نازل کی ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کتابوں کو، انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، پھر اس کتاب ہدایت کے بعد کوئی ہدایت نامہ نہیں. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کر دیے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے. ظاہر ہے کہ جو ہے نا یہ کتاب ہدایت آخری ہدایت نامہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اس پیغام کو قبول کر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بتا رہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے لیے ہدایت ہے، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی ہدایت نازل کر دیا رب العالمین. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کے نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے ہیں. اور پھر کیا بتائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان تو ہے ہی، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ یقین کی کیفیت میں زندگی بسر کرتے برے. کیسے یقین آئے گا بھائی ہمارے اندر؟ کب آئے گا یقین؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ بات کہ جو ہے نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. کب یقین پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں. ایمان والے وہ بندے ہیں جو ان کے سامنے جو ہے نا آیتیں پڑھی جاتی ہیں. کون سی آیتیں؟ عذاب کی باتیں. نافرمانی کرو گے اس کا جہنم ٹھکانہ ہمیشہ ابدی جہنم ہوگا. جب جو آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ ہم کیسے بچیں گے. اقرار تو کر لیے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اور نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہمارے اندر کہ ارے ہم سے گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے. یہ کیفیت ہمارے اندر کہاں ہے؟ غور کرنا چاہیے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، عذاب کی آیتیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں. جب جو ہے نا جنت نمائے جنت کی باتیں پڑھتے سنتے ہیں تو کیا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے ان کے اندر جو یقین پیدا ہوتا ہے کہ کب مروں اور کب جنت حاصل کروں. سمجھو تو یہ کیفیت بتاؤ جی بولو. تو کیا مطلب، کیا بات معلوم ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون. یقین کب پیدا ہوگا؟ یقین جو ہے نا اللہ کے جو ہے اسماء جپنے سے، ورد کرنے سے، فلاں آیتیں پڑھنے سے، فلاں درود پڑھنے سے ہمارے جو ہے اندر جو ہے نا آخرت یقین پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ یقین پیدا کرنے کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں ہدایت دی ہیں. ان ہدایتوں پر عمل کرنے ہی سے ہمارا یقین بڑھ جائے گا، اور یقین بڑھنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کو ہم بول رہے ہیں، برابر بول رہے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہم کتنا پڑھ رہے ہیں قرآن؟ ہماری زندگی میں کیا ہے قرآن کا معاملہ؟ کیا ہمارے گھروں میں کیا قرآن کا جو ہے معاملہ؟ خالی بس جو ہے اپنے آپ کو پڑھ لیے، سمجھا. ہماری بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ غور کرنا ضروری ہے. ہماری اولاد کو بھی وہ فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے جوڑنا ضروری ہے. سمجھا. پھر کیسا جوڑنا ہے؟ خالی بھائی ترجمے سے پڑھ لیے. ارے ترجمے سے پڑھنے کے بعد میں ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا ہونا چاہیے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. سمجھا. بے شک اللہ رب العالمین آپ پر قرآن کو فرض کر دیے اس لیے کہ تمہارے اندر معاد کی فکر پیدا ہونا، آخرت کی فکر پیدا ہونا. سمجھا. قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر جو ہے نا وہ اعمال، وہ عقائد
سمجھا، جس کا انجام ابدی جہنم ہونے والا ہے، اس سے جو ہے بچنے کی فکر پیدا ہونا، اور جو ہے نا سب سے بڑی انسانی ہمدردی کیا ہے؟ خود دوزخ سے بچتے ہوئے انسانیت کو دوزخ سے بچنے کی بات بتانا۔ اس کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر عقیدے میں ہمارے ذرا سا بھی جھول ہے، مشرکان عقیدے ہیں، تو کیا ہوگا معاملہ؟ ابدی جہنم ہوگا۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ شرک کریں گے، آپ کے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے، آپ کے لیے جنت حرام ہوگی، جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو اللہ کی کتاب کو بغور تدبر سے، فکر سے پڑھتے ہوئے اپنے فکر کو اللہ کی آیت کے روشنی میں اپنے فکر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بہدایات الذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔